پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا بات کرے تھے اس وقت جو عالمی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے. ایک جانب عالمی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے, دوسری جانب اگر پاکستان کی بات کریں تو وہ بھی کوئی بہتر نظر نہیں آ رہا ہے. صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. اگر بات کریں بلوچستان کی, وہاں پہ جو ایک معاملہ ہے وہ ہر روز اس میں ایک نئی خبر نظر آتی ہے جو کہ یقینی طور پہ پاکستان کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے. کے پی کے کی بات کریں تو وہاں بھی ایک ماحول ہے جو گرم ہوتا جا رہا ہے. آزاد کشمیر اگین نو ایکسیپشن ٹو دیٹ. لیکن پاکستان جو اس دو دھاری تلوار پہ دیکھا جائے, ایک جانب انٹرنیشنل صورتحال ہے جو کہ پاکستان کو معاشی طور پہ چیلنجز میں مزید گھیرے ہوئے ہے, دوسری جانب دہشت گردی کے معاملات ہیں. تو یہ سارے معاملات میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اس وقت جو عالمی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے؟ یہ ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے کیا اس میں مزید کوئی پیش رفت متوقع ہے آنے والے دنوں میں؟ یعنی اس حوالے سے گفتگو کرنے کے ہمارے ساتھ جوائن کریں تین خاص مہمان. جناب یاسر رحمان صاحب جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں. ساتھ میں ان کے ہمراہ جوائن کریں خدیجہ راٹھور صاحبہ اور عینی خان صاحبہ. یاسر صاحب, اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کر سکیں, اس وقت جو صورتحال ہے, ایک جانب جو جنگ ہے وہ اب ایسا لگتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکی ہے. ایک اگریمنٹ کی بات کر رہے تھے, ایم او یو ہوا, وہ تار ہو گیا, سیز فائر بریک ہو گیا. ناؤ ویئر ڈو وی اسٹینڈ اینڈ پاکستان اس میں کہاں پہ کھڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کے لیے. دیکھیے, سب سے پہلے تو سچویشن جو ہے وہ کافی ٹینس ہے دونوں ممالک کے درمیان, ایران اور امریکہ کے ممالک کے درمیان. اور امریکہ کی جو انتظامیہ ہے وہ اس بات کا اعتراف کر چکی ہے کہ معاملات کو اس نہج پہ لانے کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے, اور وہ ذمہ داری یقیناً وہ اسرائیل کی ہے. اسرائیل نے جتنا پیسہ جھونکا ہے سارے معاملے کے اندر کہ یہ ایم او یو کسی طور پہ بھی ایگریمنٹ کی صورت اختیار نہ کر پائے اور اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو, تو پھر ہم نے دیکھا کہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے. ابھی امریکہ نے ایران کے اوپر جس طرح کے حملے کیے ہیں, ان کے واچ ٹاورز کو, ان کے فوجیوں کو زخمی کرنا, اور پھر اس کے بعد ابھی ان کے جو جزائر ہیں اس حوالے سے ان کے دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں. اور ایران کا جب یہ کہنا ہے کہ جب تک آبنائے ہرمز کا مکمل کنٹرول اس کے پاس نہیں آ جاتا یا اس پہ مکمل طور پہ دسترس نہیں ہوتی, اس وقت تک وہ بھی حملے جاری رکھے گا, اور بڑے حملے کی بھی ایک خدشہ کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ دیکھیے, پاکستان نے شروع سے ہی اس معاملے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے. دنیا کو یقین نہیں تھا کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا, اور پاکستان نے اس معاملے کو, اس جنگ کو رکوانے کے حوالے سے جو کلیدی کردار ادا کیا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بھی ایران سے بھی کاوشیں کر رہا ہے, امریکہ سے بھی کوششیں کر رہا ہے کہ دوبارہ ٹیبل پہ آئیں, دوبارہ جو ٹیکنیکل ٹاکس ہیں ان کو ریزیوم کروایا جائے, کیونکہ واحد حل وہی ہے. کل آپ نے ایک دوسرے کو برباد کرنے کے بعد بھی ٹیبل پہ بیٹھنا ہے, تو ابھی بھی آپ ٹیبل پہ بیٹھیں. تو ایران کی جانب سے کچھ ایسے سگنلنگ ہوئی ہے جس میں ہمیں ایسے فیل ہو رہا ہے کہ شاید وہ ایران کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید پاکستان کا قد کاٹ اس سارے معاملے میں بہت بڑھ چکا ہوا ہے, اور اس لیے اب پاکستان کو یقیناً وہ دوسرے ممالک, دو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں, وہ ایران اس طرف جاتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے سارے معاملے کے اندر. تو پاکستان نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی ہے. لیکن اگر سعودیہ کی سرزمین کو کسی قسم کا بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو پاکستان تو آلریڈی ایک پوزیشن لے چکا ہوا ہے. پاکستان ایک ایگریمنٹ میں ہے سعودیہ کے ساتھ, تو الٹیمیٹلی پھر پاکستان کو اپنی پوزیشن کا اظہار کرنا پڑے گا, اپنی سٹانس کا اظہار کرنا پڑے گا. اور یہ ہر ایک پاکستانی کو پتا ہے, اس پورے خطے کے عوام کو پتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہم ڈیفنس پیکٹ اور ڈیفنس ایگریمنٹ میں سعودیہ کے بٹ یاسر صاحب, یہ کتنا بڑا چیلنج ہے نا پاکستان کے لیے کہ ایک جانب سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے, پھر ہماری ایک عقیدت کا معاملہ ہے, دوسری جانب ایران ہے جو ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے جس کے حوالے سے ہمارا پڑوسی ہے, ہم ایک بڑا نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں, اور تیسری جانب ہمارے لیے ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ جو پاکستان کے قیام سے لے کے اب تک پاکستان کے لیے بڑے سارے معاملات ہیں. پاکستان اس کے بڑے قریبی رہا, اگر کہا جائے یو ایس کیمپ میں پاکستان اس کا حصہ رہا ہے. اب کتنا مشکل ہو چکا ہے, کیونکہ جن کوششوں کی بات ہم کر رہے تھے گزشتہ 2 ہفتوں کی بات کریں تو آپ کو کسی پیس ایگریمنٹ کی بات سنائی نہیں دے رہی, آپ کو کسی معاہدے کی بات سنائی نہیں دے رہی, آپ کو جو آواز آ رہی ہے وہ دھمکیوں کی آ رہی ہے, آپ کو جو ویژولز آ رہے ہیں وہ دھماکوں کے آ رہے ہیں. اور اب تو عالم یہ ہے کہ جس جنگ بندی کی ہم کوشش کر رہے تھے, جو جنگ پہلے محض فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے تک اور اہم شخصیات کو نشانہ بنانے تک محدود تھی, اب آبادیوں تک جا پہنچی ہے, انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور سیم ایران بھی جو ریٹیلیشن میں جس انداز سے اب عرب ممالک میں جو امریکی تنصیبات ہیں ان کو بڑا بھرپور انداز سے ان کو نشانہ بنا رہا ہے. سو where does it going, یہ بتا دیں. جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پہ بھی کسی اچھے راستے کے اوپر گامزن معاملہ نہیں ہے.
پاکستان کو میں دبے لفظوں میں بھی آپ کو میں نے سمجھا دیا، بتا دیا ہے کہ پاکستان نے ایران کو کانسیکوینسز سے آگاہ کیا ہے. پاکستان نے بتایا ہے اگر یہ کانسیکوینسز ایران کی سمجھ میں نہیں آتے کہ اس کی کیا ہو سکتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس سارے پروسیس کے اندر ایران نے جو کچھ اس وقت تک گین کیا ہے مجھے وہ نیئر فیوچر کے اندر ایران کو لوز ہوتا ہوا میں اس معاملے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران اگر ریٹیلیشن کرے گا تو الٹیمیٹلی جو علاقے کے خطے کے ممالک ہیں وہ بھی اپنا حصہ اس کے اندر ڈالیں گے. پاکستان کو بھی پوزیشن لینی پڑے گی، سعودی عرب کو بھی پوزیشن لینی پڑے گی. تو آپ اس سارے ماحول کے اندر آپ دیکھیں تو ایران کہاں پہ کھڑا ہوگا اور ایک بہت بڑی سروس ہوگی اسرائیل کے اس نفیریس ڈیزائن کے لیے جس میں اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے. تو پاکستان اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت تک تھا کہ پاکستان نے ایران کو سنبھال کے روک کے رکھا ہوا تھا کہ ان سارے معاملات میں آگے نہ بڑھیں. لیکن بدقسمتی سے میں کہنا یہ چاہوں گا کہ ایران اگر اس معاملے کی پاسداری ایک دفعہ کر لے دوبارہ اور دوبارہ سے اس ایگریمنٹ اور ایم او یو کی طرف آئے تو میرا خیال ہے معاملات کافی ابھی بھی بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ایران یہ حملے جاری رکھتا ہے اور جس طرح سے وہ ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں ان کو نشانہ بناتا رہے گا تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ایران سر پوائنٹ ٹیکن. یاسر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جو پوائنٹ ٹیکن. لیکن خدیجہ اس وقت جو سچویشن ہے اگر ہم دیکھیں ایک جانب آج جو جے ڈی وینس کا بیان اس وقت ٹویٹر کی زینت بنا ہوا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، جس طرح سے یاسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے ماسٹر پلان آف اسرائیل، اور کہیں نہ کہیں جو جے ڈی وینس کا بیان ہے اس تمام تر صورتحال کی عکاسی بھی کر رہا ہے. اور اگر ہم امریکی دو بڑے لیڈران کی گفتگو سنیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی وینس دونوں کی جو گفتگو ہے وہ تقریباً 180 ڈگری پہ نظر آتی ہے کہ ایک جنگ کی بات ہو رہی ہے تو دوسری جانب ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے. ڈو یو تھنک اس وقت یو ایس اے از کنفیوز یا یہ سب کچھ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے؟ جی خدیجہ. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی دیکھیں اس وقت جو معاہدے کے حوالے سے میرے بھائی بات کر رہے تھے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایران پہ یہ جنگ مسلط کی گئی ہے. ایران اس جنگ کا وکٹم ہے. ایران اس جنگ کا آغاز نہیں کیا تھا اور جس طریقے سے ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں. اس سے پہلے دیکھا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ایک بیان دیا تو اس کا کہنا یہ تھا کہ میں ایران کی سویلائزیشن کو تباہ کر دوں گا. جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف نے 7 اپریل کو ٹویٹ کیا کہ دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ اہم مذاکرات ہوں گے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام آباد کا آغاز ہوا. لیکن ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سویلائزیشن کو شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بندر عباس سے والا جو برج تھا اسے بھی امریکہ نے تباہ کیا ہے. تو جہاں پہ ایران کے شہری شہید ہوں گے تو ایران کو بھی اپنی عوام کو جواب دینا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کل رات ایران میں تہران میں انقلاب اسکوائر پہ عوام کا سمندر امڑ کے آیا اور جس میں اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف نعرے لگائے گئے. خلیج ممالک نے جو بیسز دی ہوئی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہی ہیں. اس کا والد سب کو جس طریقے سے بحرین میں ففتھ فلیٹ جو اڈا تھا امریکہ کا اسے تباہ کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ اب یہ خبر ایک بریکنگ نیوز کے طور پر سامنے آ رہی ہے کہ بغداد میں جو امریکی فوجی موجود تھے انہیں انخلا کا کہہ دیا گیا ہے یا پھر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں چلے جائیں. اور پھر اسی دوران ایک اور خبر سامنے آئی کہ کوئی جو ہے وہ ان امریکن فوجیز کو جو ہے وہ اسرائیل تک پہنچائے گا. جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران نے کویت کے ایئرپورٹ پر بھی شدید حملے کیے. تو ایران کی نا معاشی پالیسی ایسی ہے کہ وہ اس جنگ کو طویل کرے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 47 ایئرز تک ایران پہ پابندی لگائی گئی تھی. معاشی ترقی ان کے ملک میں نہیں ہے. تو ایران بھی جنگ نہیں چاہتا. لیکن اگر آپ کے اوپر جنگ مسلط کی جائے گی تو پھر آپ ریٹیلیٹ بھی کریں گے. اب سب سے اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ 7 اپریل کے بعد اسرائیل پہ نہ ہی کوئی ڈرون حملہ ہوا ہے نہ ہی کوئی میزائل حملہ ہوا ہے بلکہ عرب ممالک میں مسلم کنٹریز میں جو ہیں وہ دھماکوں کی آوازیں گونج رہی ہیں. یعنی کہ مسلم ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہی اسرائیل کا ایجنڈا تھا کہ مسلم ممالک کو لڑایا جائے. اس جنگ کے آغاز میں ہم نے تو نہیں دیکھا کہ امریکہ پہ کوئی امریکہ کے کسی صوبے پہ ان کی کیپٹل پہ جو ہے وہ میزائل داغا گیا ہو یا ڈرون حملہ کیا گیا ہو. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جی آپ کمپلیٹ کریں پلیز. جی ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایران میں شہادتیں ہو رہی ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے اور عرب ممالک میں بھی جس طریقے سے ریٹیلیٹ کر رہا ہے وہ بھی ہمارے برادر ممالک ہیں. اس وقت ایران نے شام پر بھی حملے کیے ہیں اور جو خبر سامنے آئی ہے ایک بہت ہی اہم فوجی ہوائی اڈا تھا اسے جسے کمانڈ سینٹر بھی کہا جا سکتا ہے جہاں پہ ویپنز موجود تھے امریکہ کے اکوپمنٹس تھے. وہاں پر بھی اب ایران نے حملہ کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تک شام پہ حملہ کیا ہو.
لیکن اب کیونکہ ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اپنی شہریوں کا بدلہ لے رہا ہے، امریکہ نے اسٹریٹ آف ہارمز میں جو بلاکیڈ کر رکھا ہے اس کے باعث ہم دیکھیں گے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا. اور سب سے زیادہ تو بات یہی کہ بحیثیت پاکستانی میں بات کروں تو پاکستان میں جس طریقے سے تیل کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہے تو عام شہری بھی اس سے میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کیونکہ میں نے اس پاکستان میں جو اس وقت ایک کیوٹک سچویشن کے اوپر بات کرنی ہے، لیکن اس وقت جو ایک پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ سنس اپریل یا میں کہوں مئی کے ابتدا کے بعد سے جو پہلے ہمیں خبریں آتی تھیں کہ دیکھیں تل ابیب میں راکٹس ہوئے، 100 راکٹس گرے، یہاں اتنا نشانہ بنایا گیا، اپیرنٹلی جو جنگ اسرائیل اور ایران کی تھی اب تو وہ ایران، امریکہ اور کچھ خلیجی مسلم ممالک کی بن کے رہ گئی ہے. Is it a change of narrative, change of war strategy? دیکھیں جو اسلام آباد اکارڈ کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ اسرائیل پر کوئی حملے کیے گئے ہوں، کیونکہ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کیا تھا جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان بھی سامنے آیا تھا. فاکس نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، ان کو کہنا یہ تھا کہ میں تمہاری چمڑی بچا رہا ہوں. یہ انہوں نے نتن یاہو کو کہا تھا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، لبنان پہ اپنے حملے فوری بند کرو. تو اسرائیل نے ایران کے اوپر حملے کرنا بند کر دیے تھے، لیکن وہ لبنان پہ جو ہے ریٹیلیٹ کر رہا تھا، حملے کر رہا تھا، وہاں کے لوگوں کو شہید کر رہا تھا. لیکن اسلام آباد اکارڈ کے بعد جب جنیوا میں بات چیت ہوئی برگن اسٹاک میں تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی طرف زمین پہ تو کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، کوئی میزائل نہیں داغے گئے. اور اب یہ جو خلیجی ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں یا جو تشویش پائی جاتی ہے اس کا خاصا نقصان جو ہے وہ عرب ممالک کو ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے سعودیہ کے ساتھ، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ اب ایران نے سعودیہ پہ حملہ کیا ہو. ہاں وہ یمنی حوثی کا ایک الگ چیپٹر ہے جو ہم نے دیکھا تھا سنا ایئرپورٹ پہ جو جھڑپ ہوئی تھی، لیکن اس وقت ایران بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ سعودیہ پہ ریٹیلیٹ کرے، حملے کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے. تو اگر اس پرسپیکٹو سے ہم بات کریں، وہ چاہتا نہیں ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے، عربین جہازوں کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے. دیٹس اگین اے ڈیبیٹیبل تھنگ کہ شاید ایران میں شاید وہ کنٹرول نہیں ہے کہ وہ اس بات کو گیج کر سکے کہ کب کہاں کس طرح سے حملہ کرنا ہے. بٹ اگر میں آپ کے ساتھ کنیکٹ کر سکوں تو اس وقت آج مارکو روبیو کا ایک سٹیٹمنٹ تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یو این کا جو کردار ہے وہ بڑا اس میں ٹھنڈا سا ہے، وہ یو این اپنا کردار ادا نہیں کر سکا. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں نیٹو اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. اگر کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر رہا تو امریکہ کیوں ایک بیگانی شادی میں خود اس ایک ایڈونچرس سچویشن میں آ کے اپنے آپ کو پھنسا چکا ہے؟ یاسر صاحب نے کہا کہ پاکستان نے ایران کو کانسیکوینسز کے حوالے سے آگاہ کیا ہے. ایران جس کی 5000 سال پرانی اس کی تہذیب ہے، پاکستان اس کو کانسیکوینسز سے آگاہ کرے گا؟ کیا ایران کو نہیں پتا کہ وہ کتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ جنگ کر رہا ہے؟ 48 کے بعد ابھی تک ایران نے خود کو صرف اسرائیل سے جنگ کے لیے تیار کیا. پچھلے 20 سال سے اس کے اوپر آپ نے معاشی پابندیاں لگائی ہوئی. وہ ملک پھر بھی ایگزسٹ کر رہا ہے اور اس کے میزائل ہم نے دیکھے ہیں کہ فروری سے شروع ہونے والی جنگ ابھی تک ایران کی طرف سے ایک لفظ بھی ایسا استعمال نہیں ہوا جس سے ہمیں لگے کہ ایران اب تھک چکا ہے، کیونکہ جنگیں ہمیشہ بڑے بڑے ملکوں کو تھکا دیتی ہیں، ہم دیکھتے آئے ہیں. لیکن ایران کو کانسیکوینسز کے بارے میں بہت پہلے سے پتا ہے کہ وہ اگر ایکشن دکھائے گا تو جو ہمارے خلیج ممالک کی بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ گلف کنٹریز کے اوپر ایران حملہ کرے، تو ایران کو پہلے سے پتا تھا کہ گلف کنٹریز کی طرف سے کیا ریئیکشن سامنے آئے گا. امریکہ خلیج ممالک کے اندر بیٹھ کے کس کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے؟ وہ چائنا کو، رشیا کو نہیں کر رہا. اگر کرنا ہوتا تو اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ امریکہ سے بیٹھ کے ڈائریکٹ چائنا اور رشیا کو اٹیک کر سکتا ہے. لیکن وہاں پہ بیٹھ کے اس نے صرف اس ریجن کے اندر نہ صرف ایران کو اٹیک کرنا ہے بلکہ مسلم ممالک کو توڑنا ہے. اور یہ حالیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح قطر سے، سعودی عرب سے، عمان سے سٹیٹمنٹ آتی ہیں، ایون کہ بحرین سے بھی. یعنی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، سوری آپ کی قطع کلامی کر رہے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں آلموسٹ یہی گفتگو آج جے ڈی وینس نے بھی کی ہے کل اپنے ایک پروگرام میں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اسرائیل ایک ہیوی انویسٹمنٹ کر رہا ہے ایک ایسا نیریٹو بنانے کے لیے تاکہ اس جنگ کو پرولونگ کیا جا سکے اور اس جنگ کی جو حدت اور شدت اس کو برقرار رکھا جا سکے. تو یہ تو جانتے ہوئے کہ امریکہ بے بس ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس آپشنز کی کمی ہے کوئی؟ دیکھیے منیر، آپ نے پنجاب میں سنا ہوگا کہ ایک چودھری جو ہوتا ہے جب اس کی چودراہٹ جا رہی ہوتی ہے نا تو وہ بکھلا جاتا ہے. وہ بکھلاہٹ میں کچھ ایسے فیصلے کر جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا ہی اس میں نقصان کر دیتا ہے. ایران کے ایک جرنلسٹ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی نفسیات کے لحاظ سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس کی سائیکی دیکھ رہے ہیں
کہ اس کی سائیکی کیا کہتی ہے، اس حساب سے ہم جنگ کا نیکسٹ ماڈل جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. تو امریکہ اس وقت جو اس کی پاور جا رہی ہے، کیونکہ پاور اب شفٹ آ رہا ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بائی پولر تھا، اب یونی پولر ہوتا جا رہا ہے. تو امریکہ اپنی پاور، اپنی چودراہٹ کو اس خطے کے اندر برقرار رکھنے کے لیے، لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل یوز کر رہا ہے امریکہ کو. مجھے لگتا ہے کہ امریکہ یوز کر رہا ہے اسرائیل کو اس خطے کے اندر اپنی پاور قائم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سپر پاور ہے. obviously اس کے اندر ایگو ہوگی، وہ کہیں سے بھی نہیں مانے گا کہ میں ایران سے جنگ ہار کے میں اس خطے کے اندر سے نکل کے جا رہا ہوں. اس کو کوئی پوائنٹ چاہیے. He needs a اور face saving. جتنا ڈالر وہ فیس فیس سیونگ تو سیونگ کے لیے، چاہیے. اور جتنا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاگل ہیں، جو پرولونگ کی بات کی جاتی ہے نا، تو ٹرمپ سے کچھ بھی بعید نہیں کی جا سکتی. وہ اگر ایک ملک کے اندر گھس کے اس کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ اٹھا کے لے کے آ سکتا ہے تو وہ اس ریجن کے اندر کتنی تباہی لائے گا. لیکن یہاں پہ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے پاکستان کے اوپر، کیونکہ ہم نیوکلیئر اسلامک سٹیٹ ہیں. پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ اگر یہ جنگ پھیل جاتی ہے، خلیجی ممالک تک جاتی ہے، جو کہ ایران، آج آپ نے سنا ہوگا پاسداران انقلاب کی جانب سے تھریٹ آئی ہے جی کہ ہم عربوں کو دوبارہ اونٹوں کے زمانے میں لے کے چلے جائیں گے. تو اگر یہ جنگ پھیلتی ہے اور مڈل This ایسٹ is- اور جو ہماری گلف کنٹریز ہیں اس This کے is اندر آتی ہے، actually تو very پاکستان very پھر کہاں پہ alarming جو یہ stand آج کرتا ہے؟ اسٹیٹمنٹ آیا. Any thanks for highlighting this statement. یاسر صاحب، یہ جو بات اس وقت ہو رہی ہے کہ اگر اس طرح کی اسٹیٹمنٹس، اور جس وقت جنگ اپیرنٹلی نظر بھی آ رہی ہے، جو ہم گلف کی بات کرتے تھے، یو اے کی بات کرتے تھے، they have lost their charm. وہاں جو گہما گہمی نظر آتی تھی آج سے سال پہلے، وہ اب نظر نہیں آتی. اس وقت پاکستان کی ڈائنامکس بھی زیادہ مختلف نہیں ہیں. اس وقت پاکستان اس جنگ کا براہ راست کسی بھی طور پہ حصہ نہیں. ایران نے پاکستان میں کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں کیا. لیکن آج پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو آپ کا بلوچستان، کے پی کے، آزاد کشمیر، یہ سارا اس وقت انتہائی وولٹائل ہوا ہے. یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، یہاں معاملات شاید آؤٹ آف کنٹرول ہیں، پھر ایک معاشی چیلنج ہے. ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ؟ اور اس کے اوپر اگر ایک اور چیز ایڈ کر لیں تو ایک انٹینس انڈین پروپیگنڈا ہے جو کہ کسی نہ کسی طور پہ یہ بات ثابت کرنے پہ تلا ہے کہ پاکستان میں آزادی کی تحریکیں ہیں، دوسرے معاملات ہیں. سو ویئر ڈو وی اسٹینڈ یاسر صاحب؟ آپ نے دیکھیں دو چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. ایک تو پاکستان کے اندرونی حالات کیا ہیں. دیکھیے اس کو ہم جو خطے میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس سے ہم اس کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے. جہاں تک انڈیا کا معاملہ ہے تو انڈیا کا یہ ایشو ہے کہ اس کو بنیاد المرصوص کے بعد سے جتنی ہم نے دھول چٹائی، پھر ہمیں جو سفارت کاری میں جتنی کامیابی ملی پوری دنیا کے اندر، اس وقت پاکستان کا جو ہے وہ ڈنکا اس حوالے سے بولتا رہا اور بول بھی رہا ہے الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر ہندوستان نے اپنی پراکسیز کو استعمال کرنا ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ فتنہ تو خوارج ہو، فتنہ تو ہندوستان ہو، یا نیشنلسٹ، یہ سب نیشنلسٹ ہیں، ان کو جگا دینا ہو، یا کشمیر کی خود مختاری کے نام نہاد نعرے بلند کروانے ہوں، یا اوورسیز کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈز پکڑوانے ہوں. تو یہ ہندوستان کا ایک بڑا پرانا اسکرپٹ رہا ہے، اس کے اوپر ہندوستان عمل درآمد کر رہا ہے، اور اس سے پاکستان نابلد نہیں ہے. پاکستان ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کو پتہ نہیں ہے. جہاں تک ایران کا معاملہ آیا، میں دوبارہ یہی کہوں گا، آپ کو یاد ہوگا جب حماس نے حملہ کیا تھا، جب خاص طور پہ حملہ ہوا تھا فلسطین کے معاملے میں ہوا تھا، تو اس وقت جذباتی تقریریں کی گئی تھیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اب یہ معاملہ بہت آگے جائے گا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 70,000 سے زائد جو ہیں فلسطینی لقمہ اجل بن گئے. ہم دوبارہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایرانین جو ہیں وہ بھی گوشت پوشت کے انسان ہیں، ان کو بھی اتنا ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے، ان کی بھی بلڈنگ تباہ ہوتی ہیں، ان کے لوگ بھی شہید ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی میڈیا آزاد نہیں ہے کہ رپورٹ کر سکے. تو یہ جو بربادی اور تباہی کا جو ہم ایک ڈھول بجا پیٹنا کہتے ہیں، اس کو کسی صورت بھی میں ایڈوکیٹ نہیں کروں گا. ایران کو فل فور ٹیبل پہ آنا چاہیے، پاکستان کی بات سننی چاہیے. پاکستان جو صورتحال سے بہت حد تک آگاہ ہے اور پاکستان کانسیکوینسز کے بارے میں بتا رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو ایران کی 5,000 سالہ ہسٹری ہونے کے باوجود ایران کو بتاتا ہے کہ جی سعودی عرب کے اوپر آپ نے حملہ نہیں کرنا، فلاں ملک کے اوپر حملہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ اسرائیل کی کارستانی اور اسرائیل کی شرارت ہے. تو پاکستان نے اس وقت تک جو کلیدی کردار ادا کیا ہے، پازیٹیو رول پلے کیا ہے. میرا خیال ہے، میں بار بار دبے لفظوں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان بہت ہی سنسیئرلی چاہتا ہے کہ ایران اس مسئلے سے نکلے، اور جو اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران اس مسئلے میں آئے، خلیجی ممالک اس مسئلے میں آئے. حوثیوں کو جتنا زیادہ ان کی طرف سے گو ایڈ دیا جاتا ہے، ان کی پراکسیز کو دیا جاتا ہے، اور حوثی پر حملہ کرتے ہیں سعودی عرب کے اوپر. تو یہ جو سارا کا سارا معاملہ ہے، یہ اسرائیل کی گیم آف پلان ہے کہ کسی طور پہ ان کو آپس میں لڑایا جائے، اور بینیفیشری جو ہے پھر وہ اسرائیل ہو اور اسرائیل کا پلان ہو، جیسے کہ وہ بینجامن نیتن یاہو اس بات کو چاہتا ہے. تو پاکستان کا جیسا معاملہ ہے، پاکستان کی جو اندرونی صورتحال اس وقت
کافی ہاٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلوچستان ہے، KP کے ہے، اس کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. ہندوستان یہی چاہتا ہے کہ کسی طور پہ بھی پاکستان کی جو فالٹ لائنز ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے. تو ہندوستان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اگر ہماری 4 فالٹ لائنز ہیں تو ہندوستان کی 40 فالٹ لائنز جی. تو ہندوستان اس وقت آپ دیکھیں تو منی پور میں ہندوستان کو وہاں پہ کتنی خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، چھتیس گڑھ میں کتنی خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہاں تو پنجاب میں علیحدگی کے معاملات ہیں، وہاں زبان کے معاملات ہیں، مطلب تو ایک مووی ہندوستان کو اتنی مہنگی پڑ چکی ہے کہ وہ ستلج مووی کے پیچھے پوری ہندوستان کی جو فاشسٹ رجیم ہے وہ شکست کا سامنا اس کو کرنا پڑا. وہ پاکستان نے تو جاری نہیں کی، اب وہ بچہ ستلج مووی دیکھ رہا ہے کہ یار اس مووی میں ایسا کیا ہے جو ہندوستان نے اس کو ریکارڈ، دنیا میں سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہونے والی مووی بن چکی ہے. تو ہمیں ہندوستان کی فالٹ لائنز کا بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. لیکن بات ایران کی یہاں پہ ہے تو ایران کو مجھے لگتا ہے کہ پاسداران انقلاب کو، قیادت کو، جو اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ میرے پینلسٹ آئی ڈونٹ نو مجھ سے ایگری کریں گے یا نہیں کریں گے، ایران کے اندر بھی آپس کی قیادت کے درمیان بھی آپس چپکلش ہے. یعنی جو ان کی سیاسی قیادت ہے، پاسداران انقلاب یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی قیادت وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، یعنی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ابھی دیکھیں حالیہ واقعات میں وزیر خارجہ کے ساتھ کیا ہوا ایران کے اندر، یہ سب کو سامنے پتا ہے. انقلاب کا معاملہ چل رہا ہے، وہی پریویل کر رہے ہیں. دس از ویری الارمنگ. اور یہ اس وقت جو سچویشن ہے اس کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو، پاکستان دنیا میں امن کی بات کرتا ہے، امن ہونا چاہیے، اور پاکستان از بگیسٹ ایڈوکیٹ آف پیس رائٹ ناؤ سنس واٹ ایور جو وار آن ٹیررزم کے بعد سے پاکستان نے جو کچھ اس میں سہا ہے، جتنا کچھ پاکستان سفر کر چکا ہے، اس کے بعد شاید پاکستان وہ واحد ملک ہوگا جو سب سے زیادہ اس بات میں بلیو رکھتا ہے کہ دنیا میں جنگیں نہیں ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی ہم نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. ساتھ میں یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ جہاں ہم جیو پولیٹکس کی بات کریں وہاں انٹرنل پولیٹکس بھی اتنا ہی اہم ہے کہ انٹرنلی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو ایک سیٹ اپ ہے وہ ایک چیلنج ہو رہا ہے. اس کے لیے حکومت کو ایک بڑی بہتر مضبوط حکمت عملی بنانی ہوگی جس میں اداروں کی رضامندی اور ان کی رائے کو شامل کرنا ہوگا، عوام کی رائے کو شامل کرنا ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کا آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنے میزبان منیم کو اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.